محترم سامعین حضرات، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ جتنا ہو سکے اس عشرے میں جو باقی ایام رمضان شریف کے رہ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ پتہ نہیں اگلی بار یہ مہینہ ہمیں مل پائے یا نہ مل پائے۔ یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، غنیمت سمجھیں۔ اس آخری عشرے میں ایک تحفہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ تحفہ ہے شب قدر کا۔ حضرات، شب قدر کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، واضح طور پر اللہ نے 30ویں پارے میں اس پر ایک سورت نازل فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ کتنی مبارک رات ہے کہ اللہ نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت آپ کو مکمل طریقے سے واضح نہیں ہے، یہ تو رب جانتا ہے، یہ رب کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ پھر فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ کیا؟ شب قدر۔ شب قدر کے حوالے سے علماء کا جو قول ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ شب قدر کی صحیح تصدیق ابھی تک کسی بھی عالم نے نہیں کی ہے، یا مکمل طور سے یہ وضاحت کسی نے نہیں کی کہ فلاں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، آقا شب قدر کے بارے میں وضاحت فرما دیں، شب قدر کی نشاندہی فرما دیں۔ میرے کریم آقا سے پوچھا تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا چلو آج میں تمہیں شب قدر کی نشاندہی کرتا ہوں، چلو میں آج تمہیں شب قدر کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتلانے کے لیے نکلے مسجد نبوی سے، صحابہ کو شب قدر کے بارے میں دیکھا، جیسے ہی باہر نکلے شب قدر کے بارے میں بتاتے، 2 مسلمان آپس میں تنازع کر رہے تھے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ بس آقا ان کے پاس آئے اور انہی میں آقا مشغول ہو کے ان کا تنازع سننے لگے، جھگڑا سننے لگے، اسی کو نپٹانے لگے، اور وہ چیز پھر آقا نے جو شب قدر بتانا تھی وہ نہیں بتلائی۔ گویا کہ مسلمان اگر آپس میں جھگڑے تو ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ شاید اس دن وہ صحابہ اگر آپس میں تنازع نہ ہوتا ان کا تو میرے آقا شب قدر بتائے ہوتے، لیکن اس تنازع کی وجہ سے پھر میرے آقا نہ بتا پائے۔ مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو، جب جب تم نے آپس میں جھگڑا کیا ہے ہمیشہ تم نے اپنا نقصان کیا ہے، ہمیشہ تم خود خسارے میں رہے ہو۔ تو شب قدر کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سال میں 12 مہینے میں محرم سے لے کے ذوالحج تک کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس رات کی کوئی تحقیق نہیں کہ صاحب کون سی ہوگی، لیکن پھر علماء نے نشاندہی کرتے کرتے اس کو چھانا گیا۔ کہتے نا، اس کسی بھی چیز کو چھانتے پھر بہت تھوڑے تک لے آتے ہیں کہ بھئی یہ مین ہے۔ تو شب قدر کے حوالے سے علماء نے الگ الگ نشاندہی کی۔ پھر کچھ جو نشاندہیاں ہوئیں وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان شریف میں جو ہے زیادہ گمان ہے کہ رمضان میں ہی شب قدر آتی ہے۔ پھر رمضان شریف کے بھی 3 عشرے ہیں، یعنی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔
پھر نشاندہی کی، اس کو اور چھانا گیا، تو پھر نشاندہی یہ ہوئی کہ شب قدر کے زیادہ چانسز، زیادہ گمان جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، جو آخری عشرہ ہے، نجات کا عشرہ ہے۔ پھر اور چھانا گیا، اور چھاننے کے بعد میں جو نشاندہی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ آخری عشرے میں بھی جو 10 راتیں آتی ہیں، ان 10 راتوں میں بھی 5 راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو، 5 راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو۔ اور وہ 5 کون سی ہیں؟ 5 طاق راتیں ہیں۔ طاق کون سی؟ یعنی 20 کے بعد جو طاق آئے گی 21 آئے گی، 21 کے بعد جو طاق عدد آئے گا وہ 23 آئے گا، 23 کے بعد جو طاق عدد آئے گا وہ 25 آئے گا، 25 کے بعد جو طاق عدد آئے گا وہ 27 آئے گا، اور 27 کے بعد جو طاق عدد آئے گا وہ 29 آئے گا۔ یہ 5 راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو۔ ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ تلاوت، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت ان 5 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اور پھر ان 5 میں بھی جو علماء کا زیادہ اشارہ ہے وہ 27ویں شب کے لیے ہے۔ رمضان شریف کی جو 27ویں شب ہوتی ہے، جس میں اکثر مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، اکثر مساجد میں 27 میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ جو تراویح کی نماز میں قرآن سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 27ویں شب میں ہی ختم قرآن کرتے ہیں۔ تو حضرات، یہ میں نے آپ کو پورا نچوڑ اور لب لباب بتا دیا۔ موٹی سی بات یہ سمجھ لیں کہ آخری عشرے کی ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، گویا کہ 5 راتوں میں جاگیں، جاگ کے اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں ان 5 راتوں میں۔ اور ان 5 راتوں میں بھی جو ایک مین بتا دی گئی وہ 27ویں شب ہے، 27ویں شب کو مزید اہتمام کریں۔ حضرات، شب قدر کیا ہے؟ اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے بہتر جس کو بتایا گیا یہ شب قدر ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک پہاڑ کی طرف سے گزر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا گزر ہوا ایک پتھر دیکھا، بہت خوبصورت پتھر، بہت خوبصورت، انڈے کی شکل کا پتھر ہے۔ اس پتھر کو دیکھ کے حضرت موسیٰ نے رب کا شکر ادا کیا، عرض کرتے مولا تیری قدرت کے کرشمے ہیں، مولا تیری کیا قدرت ہے کہ تو نے پتھر کو ایک انڈے کا آکار دے دیا، پتھر کو تو نے ایک انڈے کی شکل میں بنا دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کی طرف سے ندا ہوئی، اے میرے کلیم، اے میرے پیارے نبی، تو نے ابھی تو اس پتھر کی صنعت کو دیکھا ہے، ابھی تو اس پتھر کی بناوٹ کو دیکھا ہے۔ اے موسیٰ، اگر ہماری قدرت کے مزید کرشمے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس پتھر کو اپنا آسا مارو، اور آسا جیسے ہی لگے گا پتھر 2 ٹکڑے ہوگا، اور پھر اس کے اندر ہماری قدرت کے کرشمے دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے حکم خدا پایا، اور پانے کے بعد جیسے ہی پتھر پہ آسا لگایا پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر سے سفید ریش ایک بزرگ نمودار ہوتا ہے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہیں، جس کے سر کے بال سفید ہیں، اور جو اس پتھر میں بیٹھا ہوا نہ جانے کب سے برسوں سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حد یہ ہے کہ جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، جہاں اس کا گھٹنا ٹکتا ہے پتھر میں نشان پڑ گیا ہے، جہاں اس کا ہاتھ سجدے میں ٹکتا ہے وہاں پتھر میں نشان پڑ گیا ہے، جہاں پیشانی اور ناک کو ٹیکتا ہے وہاں پتھر میں نشان آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس پتھر کے نشان سے اندازہ لگایا کہ نہ جانے یہ کب سے اس پتھر کے اندر بیٹھا اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، کیونکہ جب پتھر میں نشان آ گئے ہیں، جائے سجدہ وہ پتھر گھس چکا ہے، اس پتھر میں نشان آ چکے ہیں، تو معلوم نہیں یہ کب سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ قریب پہنچے، اور قریب پہنچ کے حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے مقرب بندے،
یہ تو بتا تو یہاں کب سے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے بتایا کئی سو سال ہو گیا اے موسیٰ، یہاں تو میں سینکڑوں سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے مولا، یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے، اس سے بھی زیادہ کیا کوئی نیک بندہ ہوگا؟ کیا اس سے بڑھ کے بھی کسی کی عبادت ہوگی جو سینکڑوں برس پوری دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کے، جس نے دنیا کو چھوڑ کے تیری عبادت میں مشغول ہو گیا ہو؟ رب کی جانب سے پھر فرمان ہوتا ہے او موسیٰ، میرا نیک بندہ ضرور ہے، یہ میرے مقربین میں سے ضرور ہے، یہ میرا عبادت گزار ضرور ہے یہ، لیکن ایک میرا آخری نبی ہوگا محمد الرسول اللہ، جو میں سب سے آخر میں دنیا میں بھیجوں گا، اور اس اپنے نبی کی امت کو ایک رات دوں گا، جو رات ہوگی لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اس ایک رات میں اگر بندہ عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں کی عبادت پہ بھاری ہوگی۔ لوگوں، یہ انعام تمہیں کو دیا گیا، یہ تحفہ میرے رب نے تمہیں کو عطا کیا، یہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ وہ شب قدر جب آئے تو اللہ کے بندو اس میں کھیل کود میں نہیں لگا کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت، تلاوت ہونا چاہیے، نوافل کی کثرت، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور حد تو یہ ہے کہ شب قدر میں سمندر جیسی بڑی چیز کہ جس کا پانی کھارا ہے، شب قدر میں اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو سمندر کا پانی بھی میٹھا کر دیا جاتا ہے۔ شب قدر میں دعا کرنے والوں کو، بیماروں کو شفا دے دی جاتی ہے، غریبوں کو غنی کر دیا جاتا ہے، پریشانی میں جو مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ لوگوں، شب قدر میں دعا کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا۔ شب قدر کی مانگی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں مانگو تو رب تقدیر بدل دیتا ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ شب قدر میں مانگیں، اللہ اچھے رشتے عطا کرے گا۔ جن کے کاروبار نہیں چلتے وہ شب قدر میں اپنے رب سے مانگیں، اللہ ان کے کاروباروں میں برکتیں دے دے گا۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا نہیں ملتی، وہ شب قدر میں مانگیں، اللہ ان کی قسمت میں شفا لکھ دے گا۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں وہ شب قدر میں مانگیں، میرا مولا ان کے مقدمات سے انہیں بری کر دے گا۔ یہ شب قدر ہے لوگوں، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، میں بتاؤں تو ایک بہت لمبا ٹائم چاہیے، مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر جیسی عظیم رات اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس کی قدر کریں، آپ اس کی عزت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کما حقہ تو اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن بس اتنا سمجھ لو یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ آپ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو کر سکے اپنے رب کو منائیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے بھی اس رات میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا رب، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا رب۔